اس لیے کترا رہا ہے دائیں جانب بائیں جانب تاکہ میری شعاؤں سے میری کرنوں سے ان اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی۔ تمہیں بتانا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں سے رابطہ کیوں رکھیں، ان کے در سے لو کیوں لگائیں، ان سے کیوں محبت کریں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے اپنے معاملات طے کر لیں، اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان اپنے اولیاء کا واسطہ خود ہی بنایا۔ حکم خداوندی ہے کہ اگر اب تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اب تم راہ راست پر آنا چاہتے ہو، تو اب تم کو اللہ والوں سے، اللہ کے مقدس اولیاء سے رابطہ مضبوط کرنا۔ ہندوستان میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی میں ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے۔ اگر اللہ کے ولیوں کے تعلق سے ہم لوگ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا فائدہ ملے گا؟ فائدے کی بات کرتے ہو؟ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ۔ جب وہ اللہ والے اس غار میں پناہ لیے 300 سال 300 سال کو کھلا ہے 10 دن آپ کی روح قبض ہو جائے، آپ کے جسم سے نکل جائے، باہر رکھ دیا جائے تو لوگ ناک بند کر کے میونسپلٹی والا آ جائے گا، اٹھا کے جا کے ڈھکے دے گا گنگا میں، اتنا تعفن بدبو پھیلے گا۔ لیکن اللہ والے ہیں اللہ، جب وہ اللہ والے غار میں پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا تھا۔ ان اللہ والوں نے کہا تھا کہ اللہ کے مخلوق تو ہم لوگ کے ساتھ کہاں جا رہا ہے؟ ہم لوگ جہاں جا رہے ہیں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے اور خوف ہی خوف ہے۔ اللہ اس کتے نے اپنی زبان حال سے کہا تھا کہ جس خوف سے آپ اس غار میں پناہ لینے جا رہے ہیں، کیا آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ میں بھی اللہ کو ایک مانتا ہوں، مجھے بھی خوف ہے کہ مجھے بھی لوگ تکلیف نہ پہنچا۔ جہاں آپ لوگ رہیں گے وہاں میں آپ لوگوں کی دربانی رہوں گا۔ 300 سال تک وہ کتا جو ہے اپنی باہیں پھیلائے ان کی چوکھٹ پر پڑا، 300 سال ایک دن دو دن نہیں، 300 سال۔ مفسرین نے لکھا کہ جیسے جیسے کروٹیں وہ اللہ والے بدلتے تھے یہ کتا بھی بدلتا۔ تو جب ایک معمولی سا مخلوق اللہ والوں کے در میں اپنی باہیں پھیلا دے، لو لگا لے، تو 300 سال تک اس کا جسم نہ گلے نہ سڑے محفوظ رہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ہمارے اوپر سجایا ہے، اور خود اللہ نے اپنے محبوبین کے در سے لو لگانے کا حکم دیا ہے۔ ہم اللہ کے محبوبین، اللہ کے اولیاء کے دربار سے لو لگائیں تو کیا ان کے فیوز و برکات سے اللہ کو مالا مال نہیں بنائے گا؟ جب ایک معمولی سا کتا اللہ کے بندوں کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتا ہے، ہم تو حضرت انسان ہیں۔ لیکن ہم جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں نا بس بخار آیا کل کو دوا کھا لیے، بس پسینہ آ کے بخار چھوٹ گیا، ایسے فیض کے کہ کوئی فیض ملی ہے لیکن لو لگائے رہا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بھاگا نہیں، ہم گئے بس کھٹاکھٹ گئے بس سب کچھ مل جانا نہیں۔ اللہ والوں کے در سے اگر کچھ ملنا ہے دل سے، محبت سے، اور ایک دم دربار میں لو لگا دیا تو ہٹنے کا نام نہیں، تو ان کی برکتیں آپ کو۔ اللہ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک معمولی سا مخلوق اللہ کے در سے لو لگا لے تو وہ فیضیاب ہو جائے۔ تو ہم اللہ کے سب سے اشرف مخلوق حضرت انسان ہیں، وہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور ہم اللہ کے محبوب کی امت کے اولیاء کے در سے اگر لو لگا لیں تو یقین جانے یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی، اخروی زندگی ذاتی ہمارا تجربہ ہے۔ جو لوگ خانقاہ سے جڑے ہوتے ہیں نا، حضرت ہم زمین میں چلتے ہیں تو ان کو کوئی ہلا نہیں پاتا، ورنہ آج سننی ہے
کل فلاں ہے، پرسوں فلاں ہے، رنگ بدلتے چلا جاتا ہے، لیکن جو خانقاہ سے جڑتا ہے نا ایک دم سے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک حساب میں ہے، ولی کے حساب میں ہے، کوئی اسے چھٹکا نہیں پاتا ہے۔ جس طرح سے بکری جب تک اپنے ریوڑ میں ہوتی ہے نا، بھیڑیا کو شکار جہاں ریوڑ سے الگ ہو گیا بس تو معاملہ کیا ہے، لقمہ اتر تو بننا ہی ہے۔ خانقاہوں سے جڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ایمان محفوظ ہے۔ کوئی لٹیرا آپ کے ایمان جیسی قیمتی چیز کو چھیننے کی جسارت نہیں کرتا۔ کیوں کر پائے؟ کیونکہ اللہ نے تو اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے انبیاء کو واسطہ بنایا، رسول کا واسطہ بنایا۔ جب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ نے اب اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے محبوبین کا واسطہ بنایا۔ جبکہ اللہ واسطے سے بھی کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کی سنت ہی یہی ہے کہ اپنا پیغام ڈائریکٹ اپنے بندوں تک۔ لیکن بندہ ہے کہ بڑا پراؤڈ ہے اس کو، ہم ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو کافی کر رکھ کے کرتے ہو، ڈائریکٹ اللہ کا ایسے سجدہ کرو نا، کافی کرتے بیچ بیچ آسمان سارے سنتے تو اللہ کے اوپر نیچے دایا بایاں آگے پیچھے سارے سنتوں کو تو خالق اللہ ہی ہے، پھر کعبے کی طرف کیوں؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے حکم دیا، اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ میرے بندوں سے محبت کرو، میرے محبوبین کی صحبت اختیار کرو۔ ایک واسطہ مانتے ایک واسطہ نہیں مانتے، دو رخا کیوں بھائی؟ جبکہ اللہ کے رسول نے دو رخا ہونے سے منع فرمایا۔ تو ہم ہندوستان میں ہیں پھر بھی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، وہاں جاتے تو وہاں بھی چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں بیان یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوبین کو واسطہ بنایا، اور صرف واسطہ ہی نہیں، بڑا پاورفل واسطہ بنایا، اتنا پاورفل کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ حدیث سے بیان کروں گا، بات تھوڑی کیا ہے کہ پتہ نہیں اس کے راوی کیسے ہیں، آئیے ایک واقعہ میں قرآن سے سناتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوبین کو کتنا۔ اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی حکومت انسان پر ہے، جن پر ہے، چرندوں پر ہے، ایک عظیم لشکر کے ساتھ جس میں چرندوں پر انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہدہد پرندہ غائب تھا، قافلے میں نہیں تھا، دیکھتے کیا کوشش ہوتی ہے، حضرت سلیمان نے پوچھا ہدہد پرندہ ہے کہاں پہ؟ کچھ ہی دیر کے بعد پھر حاضر ہو گیا۔ اب وہ اسے سزا ملنے والی تھی، تو ہدہد پرندے نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں سبا شہر سے آ رہا ہوں جہاں کی ملکہ بلقیس ہے، اور بلقیس نے لوگوں کو سورج کی پرستش پر مجبور کر دیا، لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اسماعیل السلام، حضرت سلیمان السلام نے خط لکھا، خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر جانا نہیں چاہ رہا ہوں بس شارٹ میں، کیونکہ شعلہ بھائی بھی آئے ہیں، 10 منٹ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک سلیم علیہ السلام علیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور خط ہدہد پرندہ کو دیا، وہ پرندہ لے کر گیا، بلقیس جو ہے اپنے درباریوں کے درمیان تھی، وہاں گرایا چلا۔ جب بلقیس نے اس کو پڑھا اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، درباریوں نے کہا کہ دیر کیا، ہم تو طاقتور ہیں، ہمیں حملہ کر دینا چاہیے، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان ہے، جیت جائیں گے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بلقیس نے کہا نہیں، میں تحفے تحائف بھیج کر آزمانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں تحفوں کو بڑی اہتمام سے قبول کرتے ہیں، اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان تحفوں کو قبول نہیں کرتے۔ اب بلقیس نے کیا کیا، 500 غلام، 500 باندر، 500 سونے کی، 500 چاندی کی دے کر روانہ کیا کہ جاؤ یہ تحفہ لے کر سلیمان علیہ السلام کو، اگر وہ قبول کر لیتے اس کا مطلب وہ اللہ کے نبی نہیں ہے،
نہیں قبول کرتے اس کا مطلب ان کی اطاعت کرنی ہی ہوگی، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہی ہوگا، ان کی نبوت پر ایمان لانا ہی ہوگا۔ جب وہ لے کر چلے تو حضور پر اللہ نے سارا کچھ بڑھایا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ 9% تک سونے چاندی کی اینٹیں بچھا دو، 9% تک سونے چاندی کی اینٹیں بچھانے کا حکم دیا۔ جب وہ قافلے والے آئے تو اسے تحائف لے کر دیکھتے کہ باپ رے، کہاں سے سونا کہیں لے کے جا رہے ہیں، یہاں تو 9% جو سونے چاندی کی اینٹیں ہی بچھی گئی۔ بہرحال وہ لوگ آئے تو حضرت سلیمان نے واپس کیا۔ جب یہ واپس گئے، سارا معاملہ بیان کیا ملکہ سبا بلقیس کے پاس، تو بلقیس اب کہتی ہے کہ اب بچنے کا کوئی راہ نہیں ہے، ہمیں اطاعت کرنی ہوگی، ان پر ایمان لانا ہی ہوگا، ان کی فرما برداری کرنی ہی ہوگی۔ اب وہاں سے قافلے کی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اطاعت قبول کرنے کے لیے آ گئے۔ جب 1 میل دوری رہ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کی گنتی کی۔ سارے درباری جب جمع ہو گئے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے یا ایھا الملک ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ میرے درباریوں تم میں سے کون ہو جو ملکہ سبا بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر لے کر آئے۔ اس کا تخت کے بارے میں بتاؤں، مفسرین نے لکھا 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بنا، کتنا وزنی ہوگا، کتنا بھاری ہوگا۔ اور وہ بھی جب وہاں سے چلی تھی تو اپنے محل کے سب سے محفوظ مقام میں اسے بند کر کے چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے درباریوں کون ہو جو ملکہ سبا بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو حاضر کرے۔ ملکہ سبا بلقیس یعنی سبا جو شہر ہے، بلقیس کی جہاں رہتی تھی، اس کی دوری حضرت سلیمان علیہ السلام سے 900 میل کی دوری تھی۔ کتنی دوری تھی؟ 900۔ 1 میل 2 میل نہیں، کتنا؟ 900 میل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کون ہے آپ میں سے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے کے آیا۔ تخت کتنا لمبا چوڑا تھا؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، وہ بھی لکڑی کا نہیں تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات۔ اللہ، اور سب سے محفوظ مقام میں بند کر کے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور 1 میل دوری ہی رہ گئی یار، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا کون ہے جو لا سکتے ہو، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیں کہ جس مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں بس یہ مجلس برخاست ہو، اس سے پہلے میں تخت لا کر سامنے حاضر ہوں۔ حضرت سلیمان کا فرمانا اتنی دیر بھی نہیں چلی۔ اگر اس جن سے آپ منگوا لیتے نا تو آج دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس جن تو فوق الفطرت طاقت تو رکھتا ہی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکار دیا نہیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یأتیک الیک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی کھڑا ہوا، ایک ولی کھڑا ہوا جس ولی کا نام مفسرین نے آصف بن برقیہ لکھا۔ آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء میں آپ کو شمار ہے، کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو اپنی بارگاہ میں حاضر کریں۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا پلک جھپکا بھی نہیں، دیکھتے کیا ہے کہ سامنے تخت حاضر ہے۔ فلما رأى مستقرا قال هذا من فضل ربي۔ جب اس تخت پر آپ کی نظر پڑی فرمایا یہ میرے رب کا ہے۔ تو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی اتنا پاور تھا کہ 900 میل دور ایک تخت ہے، وہ محفوظ مقام پر بند ہے، 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے ہی کیا ہے وہ حاصل کر دیا۔ کتنی دوری سے؟ 900 میل۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوبین کو قوت اور طاقت دیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ لو لگا کے تو دیکھیں، ان سے محبت تو کر کے دیکھیں،
آج کھوکھلی محبت ہے. ہم تو کہتے ہیں گوشت پاک کا نعرہ لگاتے ہیں, آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, صبح شام جھوٹ بولتے ہیں, اور پھر بھی یہ دعویٰ کہ پورا فیض ہم کو ملے. ہو سکتا ہے ایسا؟ صبح سے شام تک ہم ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, اور دعویٰ ہے کہ ہم کو گوشت پاک کا فیض ملے. فیض کم ملے گا جب اولیاء کرام کی زندگی کے مطابق آپ اپنی زندگی بنائیں, ان کے نقش پر چلیں. پوری زندگی حکیم ملت علامہ اسماعیل حسین چترویدی علیہ رحمۃ اللہ کیا کرتے رہے؟ بتائیے نا, ہم کیا کرتے رہے؟ میرے رسول کا جو مشن تھا, قرآنی جو مشن تھا, اسی کی ترویج و اشاعت پوری زندگی لگا دیا انہوں نے. آج ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں, ان کی محبت, ان سے جس طرح سے کل آپ کو فیض ملتا تھا, آج بھی لو لگائیں گے تو فیض جاری اور ساری. شرط یہ ہے کہ صرف کے دل سے آپ لو لگائیں, صرف کے دل سے انہیں چاہیے. اور اللہ والوں سے محبت کرنے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے. بہرحال میرے پورے بیان کا لگے میں کچھ اور دیر بولتا ہوں. 16 بھائی آ گئے ہیں, کم سے کم 1 گھنٹہ پروگرام ختم کرتے ہیں. ہمارے چچا ہیں حضرت کی تقریر ہوگی, ناصحانہ تقریر ہوگی, کیونکہ سارے لوگ سننے کے لیے حضرت ہی کی جمع ہے. بس ہم لوگ بس حضرت تھوڑے متفر بن گئے. بہرحال تو حضرت کی ناصحانہ گفتگو بھی ہم لوگوں کو سننی ہے. زیادہ وقت نہ لے کے بس اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ ولیوں کے چاہنے والے ہیں تو جھوٹ, اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں تو ماں باپ کی تعظیم کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں. اس بات کا پختہ کر کے پیغام لے کے آج کی مجلس سے جائیے. بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں, میں جلدی اپنی تقریر میں شعر تو نہیں کہتا, لیکن آج ایک شعر کر دیتا ہوں کہ اے آنکھ طوفان نور لانے سے کیا فائدہ, اے آنکھ طوفان نور لانے سے کیا فائدہ, 2 بوند ہی کافی ہے اگر. پیغام تھا آج کی اس مجلس سے کہ اللہ والوں کی زندگی کے مطابق آپ زندگی گزاریں. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کبھی ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچایا, آپ بھی اس بات پر پختہ نہیں پہنچائیں, اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آج ولی اللہ لوگ کہتے ہیں, آج جتنا رنگ برنگی لباس پہن لیا ہے اتنا بڑا ولی ہو جاتا ہے. میں ایک واقعہ میں ایک ولی کا بیان کرتے میں بس رخصت ہو جاتا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ, آپ کی ولایت کا شہرا ایک بندے نے سنا, اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی چلے حضرت سے مرید ہوں گے. جب بغداد کی سرزمین پہ وہ بندہ پہنچا, ان کی خانقاہ میں پہنچا. ارے 1 دن 2 دن نہیں, حضرت 30 سال زندگی گزارا. 30 سال تک رہا. 30 سال کے بعد اب وہ شخص حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پہنچا, حضور اجازت دیں میں جانا چاہ رہا ہوں. حضرت جنید پوچھتے ہیں کہ انسان تم آئے 30 سال تک رہے, کچھ بتایا کہ کہایا گیا ہے, آج اچانک کہہ رہے ہو میں جا رہا ہوں. آپ تم اچانک کہہ رہے ہو میں جا رہا ہوں, بات کیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کی ولایت کا بڑا شہرہ سنا تھا, آپ کی ولایت کے چرچے سنے تھے ہم نے, میں آپ سے مرید ہونے کے ارادے سے آیا. 30 سال تک ایک دم ٹکٹکی باندھے آپ کو دیکھتا رہا کہ شاید کوئی کرامت دیکھنے کو مرید ہو جاؤں, مگر 30 سال کا زمانہ گزرا, کوئی کرامت ہی میں نے آپ کی نہیں ہوئی. آپ اجازت دیجیے میں کہیں اور جاؤں, مرید ہو جاؤں. حضرت جنید بغدادی فرماتے بات صحیح ہے کہ کوئی کرامت مجھ سے تمہیں نہیں ملا, لیکن ایک بات بتاؤ کہ پورے 30 سالہ زندگی میں میرا کوئی ایسا عمل دیکھا جو نبی کی سنت کے خلاف؟
کوئی ایسا کام دیکھا, کوئی ایسا فعل دیکھا جو شریعت مطہرہ کے خلاف. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ شخص آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور پھر آپ ہی کے ذہنوں کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے. تو بتانا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کرامتوں کا ظہور کرنا ہی ولایت کی پہچان. سب سے بڑا ولی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو اور شریعت مطہرہ پر اس کا عمل ہو. اللہ والوں کی دربار کی قدر بھی ہمیں کرنی چاہیے. اجازت بیٹھے. قدر کیسی ہونی چاہیے؟ سب سناب شریف میں دوسرے سنگلے کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ایک واقعہ منقول ہے. اس میں علامہ سید میر احمد گجرانی نے لکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے, مریدین کا بات بیٹھے ہیں, اچانک کھڑے ہو گئے. دیکھیے بزرگوں کے دربار کی قدر میں آپ کو بتا رہا ہوں. خانقاہ والے ہیں, ہم لوگ کی سیرت حضرت مولوی میں معلومات نہیں, ہم کو قدر کا فوراً کھڑے ہو گئے. اب ساری مریدین حیران, معاملہ کیا ہے؟ حضرت کھڑے ہو گئے. جب بیٹھے تو آپ کے مریدین نے آپ سے پوچھا کہ حضرت کوئی نظر بھی نہیں آیا, آپ اچانک کھڑے رہے, کچھ دیر تک کھڑے رہے, بات کیا تھی؟ حضرت سیدنا نظام الدین فرماتے ہیں کہ میری نظر ایک کتے پر پڑی اور وہ کتا میرے پیر مرشد کے دربار کے مشابہ تھا. لگتا تھا کہ میرے مرشد کا دربار میں کتا تھا, ہم شکل تھا. تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے پیر صاحب کے دربار میں کتا تو نہیں جا رہا ہے, اس کی تعظیم کے لیے میں تھا. اللہ. آج ہم اور آپ پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں, ان کے خانوادے سے محبت. واقعی پیر صاحب کے در کے کتے کے وہ بھی نہیں کہ یقین کے ساتھ وہی کتا ہے, ہم شکل ان کو لگا, تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. تو پیر صاحب کے دربار کے ہم شکل کتے کے بھی اولیاء نے ان کے خاندان کے لوگ, ان کے خون کے لوگ جو ہوں گے, ان کی تعظیم ہمیں کتنی کرنی چاہیے. بہرحال آپ عقل مند ہیں, عقل مندانہ اشارہ کافی, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا تھا. یہ پیغام میں کھل کے نہیں دوں گا کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. پیر کی بارگاہ کی قدر اور تعظیم کیسے ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا. بہرحال میں اپنی کوئی تقریر کے درمیان یہ بتانے کی کوشش کیا کہ اللہ نے اپنے محبوبین سے محبت کرنی, اپنے اولیاء سے سچی عقیدت رکھنے کو حکم دیا, اور ایسی محبت کہ آنے واحد کے لیے بھی ان کے چہرے سے آپ کی توجہ ہٹنے نہ پائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم تمام مومنین کو اولیاء کرام سے ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا. اولیاء کرام سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا. ثم علینا استغفر اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ.